بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے خان سر کے نام سے، اور اپلیکیشن کے اوپر جنرل نالج کی پڑھائی ہوتی ہے، تو ان سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کچھ فضیلتیں آپ نے ان کی بیان کی ہیں کہ جیسے کاسٹ وغیرہ سے کمپیئر کرتے ہیں، یا اپنی کاسٹ برادری کو طعنے دیتے ہیں، یا اپنے مذہب کو نہیں بتاتے، یا پھر مذہب سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بھی وہ کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سے پڑھنا چاہیے۔ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں، اگر اس کا جواب آپ کو غالباً خود بھی معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اسلام یا اس سے ریلیٹڈ کسی چیز کے اوپر جو ہے کمنٹ پاس کرتا ہے پڑھاتے وقت، یا پھر لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی ذہنیت کس قسم کی ہوگی۔ اور یہ جو فیصل ہے، ظاہر ہے کوئی دیندار آدمی تو ہے نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی دین کی خاص نالج ہے۔ جنرل نالج ہوگی اس کو، لیکن یہ صرف اپنی ضرورت، پیسے کمانے لائق نالج اور دنیا کی نالج سے واقف ہے، دین اور اس سے ریلیٹڈ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بعد عقیدے بھی، جیسے کہ قبر کے اندر فرشتوں کو لے کر یا سوال جواب کو لے کر بھی، اس کے عقیدے، اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، اور مذاقیہ طور پر یعنی اس چیز کو وہ لیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ایسے شخص سے بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم سے پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ نہیں کرے گا، اگر وہ آپ کو پڑھائے گا تو وہ اپنی پڑھائی سے، فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی رکھے گا۔ لیکن ایسے لوگ صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے، پبلکسٹی کے لیے اس جگہ پر بھی بولتے ہیں کہ جس کا ان کو الف بے بھی معلوم نہیں ہوتا، یہ اس جگہ پر بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھپانا یعنی اتنی شرم کی بات ہے ایسے پڑھے لکھے قابل کہلانے والے شخص کے لیے۔ یعنی اگر اس کو اتنا ہی اس کے اوپر غم ہے مسلمان ہونے پر، معاذ اللہ، کہ لوگوں سے چھپاتا ہے، کہ اگر کوئی لوگ پوچھتے بھی ہیں تو اپنا اس کو نام بتانے میں شرم آتا ہے، تو جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے پہ فخر نہ کر سکے، جبکہ کوئی خلاف شرع معاملہ بھی نہیں ہے، کہ ایسے گھر خاندان میں بھی نہیں ہے کہ جہاں، یا کسی ایسے دیش میں بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ اگر دھرم بتائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر مذہب کو یہ بتانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس شخص کی مانسکتا کے بارے میں اور اس سے پڑھنے کے بارے میں۔ اور مائنڈ واش کرنے سے ریلیٹڈ میری مراد یہ ہے کہ جو یہ باتیں بول کر لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شاید معلوم نہیں ہے، بالفرض اگر اس کے باپ کو کوئی شخص گالی بکے اور پھر اس کا خاندان یا رشتہ دار جو ہے سڑکوں پر آ جائیں، پھر اس بچے کو نوٹس کر کے اس کے خاندان کے یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ تجھے پتہ نہیں کیا ہے، تو اپنے گھر جا ورنہ تو بھی جا کے پنچر بنائے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بچے کے روڈ پہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ ختم نبوت جیسی چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پوجا یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، اگر لوگ اس کے لیے دھرنا دیتے ہیں یا آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز سے جو ہے بھی واقفیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ نام کے لیے فقط خان سر، یعنی ایسا مسلمان جو صرف آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے اور اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی کو موقع پڑے، اگر اس کو آپ قرآن پاک کی سورہ کافرون سن کے دیکھ لیں گے تو اس کا جو ہے وہ پتلون گیلا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی صحیح الفاظ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ کوئی دین کے اندر اتنا قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو اتنی اہمیت دی جائے یا یہ پوچھا جائے کہ مطلب یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے۔ بالکل انگوٹھا چھاپ اور جاہل ہے شریعت کے معاملے میں، اگرچہ دنیا کی نالج رکھتا ہوگا لیکن شریعت کے معاملے میں جاہل ہے۔ تو اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ کوئی اتنا معیار نہیں بن جائے گی وہ بات، یہ اتنا اصول نہیں بن جائے گی کہ اس نے جو بولا وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری کر کے کمانا اور حرام کی کمانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ شراب کا کاروبار کرو اور آپ کو اس میں کروڑ پتی بنا دیا جائے گا یا بننے کے چانسز ہیں، اور ایک طرف مزدوری کرو، امیر تو نہیں بن پاؤ گے لیکن 2 وقت کی سکون سے روٹی کھاؤ گے، تو جو ایمان والا ہوگا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، وہ ضرور یہ چنے گا کہ میں شراب کے کام سے بہتر ہے مزدوری کروں۔ کیونکہ مسلمان صرف کاروبار کو نہیں دیکھتا،
کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیا کمانا ہے, کہ اس کو مزدوری کرنی ہے یا بائک ٹھیک کرنی ہے یا پنچر لگانا ہے, وہی دیکھتا ہے اس کو حلال کمانا ہے. خان سر جیسی مانسکتا والوں کے لیے حلال اور حرام کوئی چیز زیادہ معنی نہیں رکھتی. ان کو اگر شراب کے کاروبار کے اندر پروفٹ دکھے گا تو وہ اس کے اندر جنرلی انوالو ہو کے کما سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے پہلا پیمانہ اس کی آخرت ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور حساب دینا ہے, تو وہ حلال کو پراتھمکتا دیتا ہے اگرچہ چھوٹے لیول پہ ہو. اور خان سر جیسی مانسکتا والے لوگ, اس قسم کے لوگ جو ہے وہ حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتے, ان کا مین موٹیو ہوتا ہے پیسہ. تو یہ کہ اپنے سبسکرائبر فالوور بڑھانے کے لیے, اپنے غیر مسلم فالوور کو خوش کرنے کے لیے دھرم کے اوپر کمنٹ پاس جان بوجھ کے کی جاتی ہے پبلکسٹی گین کرنے کے لیے, اگرچہ اس کا معاملہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اسلام کے نقطہ نظر سے تو جاہل انسان ہے بالکل, اس کو الف بے بھی پڑھنا ڈھنگ سے نہیں آتا, نماز وغیرہ پڑھنا نہیں آتی. تو یہ جو کسی چیز پہ کمنٹری کرے گا تو وہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس فیلڈ میں جاننے والا ہے یا نہیں ہے. اب کیونکہ یہ پڑھاتا تو معاملہ جنرل نالج کا ہے, لیکن اس کے اندر بیچ میں لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کے لیے اس چیز کی باتیں کرتا ہے. تو ایسے قسم کے لوگوں سے, یعنی اس قسم کے زہریلے لوگوں سے تو بالکل دور رہنا چاہیے. اس سے بہتر اگر آپ کسی غیر مسلم سے پڑھیں گے تو وہ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کرے گا اور دھرم پر بات کرنے سے بچے گا. یعنی اس کے اندر بھی اتنا تو کم سے کم صلاحیت ہوگی, وہ بھی اس چیز کو بلیو کرے گا کہ یار گاڈ پہ یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ نہیں بولنا چاہیے. وہ اپنی زبان میں ہی مانے کہ بھئی پاپ لگے گا یا ہمیں نالج نہیں ہے, نہیں بولنا اچھا نہیں ہے. اس میں اتنی صلاحیت پھر بھی ہوگی کہ وہ آپ کو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ پڑھائے گا. اور خان سر جیسے لوگوں سے آپ یہ توقع بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس کو حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے, وہ حرام کما کے بھی اگر آدمی امیر بن جائے اس کی نظر میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت یہ کہ اگر وہ کسی چھوٹے رستے سے حلال بھی کمائے گا وہ اہمیت نہیں ہے. تو جس کو یہ نہیں پتہ کہ برکت کس چیز کے اندر ہوتی ہے, ختم نبوت کیا ہے, اور حضور علیہ السلام کی توہین کے لیے اگر لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, اگرچہ اس میں بچہ بھی ہو, تو اس بچے کا وہ عشق رسول جو ہے وہ شو ہوتا ہے دنیا کی نظر میں کہ حضور علیہ السلام یہ اس قسم کی چیزوں کے لیے مسلمان کا بچہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ فیصل جیسے لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو جلدی سے ہضم کرتے ہیں, جبکہ میں نے ایک مثال دی کہ اگر اس کے باپ دادا کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن نبی کی عظمت کے لیے نہیں. تو ایسے بدبخت قسم کے لوگوں سے پڑھنے سے دور رہنا چاہیے. ان کا موٹیو جو پبلکسٹی کا ہوتا ہے وہی آپ لوگ پورا کرتے ہیں جوائن کر کے یا پڑھ کے. پڑھائی کے 1000 سے زیادہ, لاکھوں سے زیادہ سورس یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. وہ یہ اکیلا بندہ تو ہے نہیں کہ جو یہ پڑھاتا ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھا سکتا. سمجھانے کی اسٹریٹجی لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے نہ آتے ہوں یا نہ آ سکے ہوں, نہ آ پاتے ہوں. کیمرے پر یہ آتا ہے, پبلکسٹی ہو گئی, فیمس ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے اس کا اسٹائل بیسٹ ہے. کمپیئر تو جب کیا جائے گا جب دوسروں کے اسٹائل اپنے پڑھانے کے دیکھے ہوں. تو کسی اور سے بھی آپ جنرل نالج کی کلاس یا اور دوسرے یوٹیوب چینل سے بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں جو صرف اپنا فوکس پڑھائی پہ رکھیں, نہ کہ لوگوں کے مائنڈ واش یا ان کے اندر زہریلی باتیں عام کرنے سے ریلیٹڈ. دوسری بات کہ ایسے شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے کسی گندے نالے کے پانی میں, کہ جو اپنے مذہب کو بتانے میں بھی شرم فیل کرے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں, اس کو فخر نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا نام یہ, اس کو اتنی شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو مذہب کو بتانے میں شرم محسوس آتی ہو, کیونکہ مذہب سے اس کا کوئی دور سے دور تک تعلق جو ہے وہ رہا نہیں ہے, اس لیے اس کے نام کی وجہ سے اس کو مسلمان لوگ تصور کرتے ہیں. اگرچہ ایسا نہیں ہے, اس کے عقیدے جو ہیں فرشتوں کو, قبر میں سوال جواب کو لے کر بھی اس کی ویڈیو سے بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا. یعنی دنیا دار قسم کا آدمی, ایک طریقے سے جسے ناستک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, کہ وہ بھگوان وغیرہ پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے, گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے, ایک سائنس کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا لاجک کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. سیم اس کا بھی بندے کا یہ ہے. تو اگر آپ اس سے پڑھیں گے, اس کے اپلیکیشن سے پڑھیں گے, تو ایک تو اس کو بینیفٹ دیں گے کسی بھی طریقے سے اپلیکیشن کو جوائن کر کے, اس کی پاپولیرٹی کو گین کر کے اس میں بینیفٹ دیں گے. دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کے دماغ پہ ٹچ کریں گی, گھر کریں گی. ابھی جیسے کہ یہی کہ مسلمان جو ہے وہ پنچر بنائے گا یا ایسا کچھ کرے گا,
اب اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان حلال ہی کرتا ہے، حرام نہیں کرتا. اب تمہارے لیے پنچر بنانا اور شراب کے کاروبار میں چوز کرنا ایمان والے کے لیے چوز کرنے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوگا، اور فیصل جیسے لوگوں کے لیے چوز کرنے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوگا. تو ایسے ہی بد عقیدہ بد مذہب سے جو ہمارے علماء نے بچنے کی تاکید کی، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے. اس قسم کے لوگ، یہ ضروری نہیں کہ اہل علم سے ہی بد مذہب ہو، دنیا داروں سے بھی بہت سارے بد دین بد مذہب لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پڑھنے یا ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے پرہیز کرنے کا جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس فیصل جیسے لوگوں سے دور رہا جائے کہ ان کی باتیں تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں اگر گھر کری تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہوگا. جس کے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے یہ میسیج انہی کے لیے، جس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دقت والی بات نہیں ہے، وہ خان سر سے پڑھے یا خان میڈم سے پڑھے. تو اسی لیے جن کے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے، ایسی باتیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جب گھر کریں گی تو شیطان وسوسے ڈالے گا، پھر آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی قبر میں سوال جواب ہوں گے نہیں ہوں گے، فرشتے آئیں گے نہیں آئیں گے. تو جب بندہ ان وسوسوں میں پڑتا ہے تو اس کا ایمان کے کھونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی چاہیے کہ ایسے کسی بدنصیب کے پاس نہ پڑھیں، کسی ایسے کے پاس پڑھ لیں اس کی نسبت کہ جو صرف اپنی ٹاپک اور پڑھائی سے ریلیٹڈ ہی آپ سے گفتگو کرے، آپ کے مذہب کے بارے میں گفتگو نہ کرے، خاص کر اس فیلڈ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اس کو خود بھی جانکاری نہیں ہے. شخص کے لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ میسج دے چکا ہوں کہ ایسے کے لیے آپ بائیکاٹ تو ویسے نہیں کر سکتے، لیکن ایک کامن سی چیز ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں یعنی مسلمان کہلائے جانے والے جن کو اعتراض ہوتا ہے شریعت پر، اسلام کی باتوں پر اور بہت ایسی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے، ان کے ساتھ سب سے بیسٹ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے عقیدے اتنے خراب ہیں کہ ان کو اسلام یا اس کی چیزوں پر اعتراض ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو ان کے گھر کا معاملہ جو ہے وہ نماز جنازہ کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنے قابل بنتے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کا جنازہ خود پڑھائیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے یعنی علماء کو یا ان کی ٹیم کو یا اہل علم کو کہ مولانا یا مولوی لوگ یا اس قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں، جب یہ شخص خود مر جائے گا تو یہ بھی محتاج ہوگا، اس کے گھر والے بھی محتاج ہوں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو ان کے شہر کے علماء کو چاہیے کہ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ عوام کو بھی اس کے اندر جوائن نہیں کرنا چاہیے جس کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہوں. نماز جنازے کی ان کی نماز پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو اس چیز پہ زیادہ بلیو ہی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ امام کے محتاج ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے. تو ان کے گھر میں اگر کوئی ایسی اونچ نیچ جو ہے تو اس کو خود لا کے کھڑا کر دو مصلی پہ کہ پڑھا لے اپنے ابا کی اماں کی نماز، تو خود پتہ چل جائے گا کہ مطلب عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے. اسی طرح قبر حشر کے معاملے ہوں گے خود دفنا دے گا، یا اس قسم کے لوگوں کی خود بھی نماز جو ہے وہ جنازے کی نہیں پڑھانی چاہیے. ان کو ایسے ہی جس طرح ہمارے علاقے کے اندر تو جانوروں کو اگر مر جاتا ہے تو گڈھا کھود کے دبا دیتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات جو ہیں قبر کے کیا ہوتے ہیں. تو آپ ان کے بعد میں سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی معاملہ دینی ہوتا ہے تو جاتے ہیں، نکاح پڑھانے بھی ان کے وہاں نہ جایا جائے جب اس طریقے کا معاملہ یہ اسلام یا ختم نبوت کے بارے میں یا ختم نبوت میں آئے ہوئے عاشق رسول کے بارے میں یا دوسرے معاملات شریعت کے بارے میں جب اس طریقے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گھر کے دینی معاملات کو علماء کو انجام بھی نہیں دینا چاہیے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر ان کے گھر کا نماز کا معاملہ ہو، جنازے کا ہو یا نکاح کا ہو یا دوسرے کسی رسومات کا ہو تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. صاف طور سے انکار کر دینا چاہیے کہ آپ کسی سائنٹسٹ یا کسی اور کو بلا لیں وہ آپ کے ابا کی جنازہ کی نماز پڑھا دے، دوسرے معاملے